تعالی علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تھوڑے سے بڑے ہوئے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، یعنی کہ امام حسن سر سے لے کر ناف تک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ امام حسن تھے، یعنی کہ شکل و صورت جو تھی بالکل جیسے بیٹا اپنے باپ پر ہوتا ہے، کچھ بچے نان کو بن جاتے ہیں، کچھ بچے دانت کو بن جاتے ہیں، قربان جائے امام حسن کی شان پر، قربان جائے امام حسین کی شان پر۔ امام حسن جو ہے سر سے لے کر ناف تک رسول اللہ کے مشابہ ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں ابل حسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اشبہ من ذالک او کما قال، کریم آقا فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن سر سے لے کر سینے تک یا ناف تک حضور کے مشابہ ہے، اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امام حسین مشابہ ہے۔ اب ان کی شان اندازہ آپ کہاں سے لگا سکتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کو ملایا جائے تو شبیہ مصطفیٰ بنتی ہے، پھر آقا کی تصویر بنتی ہے کہ دونوں شہزادوں کو ملایا جائے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل شبیہ جو تھے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور پھر حسین کریمہ کی شان میں دو احادیث بیان کر کے پھر امام حسن کی جو شان میں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے، ویسے نبیوں کی جو وراثت ہے یہ مالی طور پر وہ نہیں ہوتی، جو نبیوں کی وراثت ہے وہ ان میں دین ہوتا ہے، ان کی جو دین پڑا ہوتا ہے، جو دین ہوتا ہے، جو شریعت ہوتی ہے وہ نبیوں کی وراثت بھی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو دین ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خاتون جنت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اپنے دونوں شہزادوں کو امام حسن کو بھی اور امام حسین کو بھی حضور کی بارگاہ میں لائی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان یہ آپ کے بیٹے ہیں، یہ آپ کے نواسے ہیں، انہیں کچھ وراثت میں عطا فرما دیں، اور آپ کا مطلب وراثت دے دیں اس کا مطلب دنیا کا مال نہیں تھا، وہ تو ان کے قدموں کی دھول ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اشارہ کروں پہاڑ سونے کے بن جائے، یہ کائنات جنت کے بھی مالک بنا دیا، اب جس کو جنت کا مالک بنایا ہو اس کو دنیا کے مال کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر رب العالمین نے اس کے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کا وارث بنایا ہو، جنت کے پھول بنایا ہو، جنت کی خوشبو حاصل کرنی ہو، امام حسن امام حسین کو سن لو، امام حسن امام حسین کو حضور چومتے بھی ہے، سونگتے بھی ہے۔ اور عرض کی ابا جان ان کو دو شہزادوں کو لائے ہو، ان کو وراثت میں کچھ عطا فرما دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا اما حسن فإن له سوادی مسعودتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام حسن کے لیے میری وراثت جو ہے وہ میری ثابت قدمی ہے، اور سروری اور سرداری کے وارث امام حسن ہے، جو میری سرداری پوری کائنات میں ہے اور جو میری ثابت قدمی پوری کائنات میں مشہور ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فإن له سباتی مسعودتی، امام حسن کے لیے میری وراثت یہ ہے کہ یہ میری ثابت قدمی کے بھی وارث ہے اور میری سرداری کے بھی یہ وارث ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَإِنَّ لَهُ غُزَامِي وَجُودِي، اور پھر میرے آقا نے فرمایا میرے حسین کے لیے میری طاقت اور سخاوت کی وراثت ہے، ان کو میں اپنی سخاوت کی سرداری دیتا ہوں اور میں ان کو اپنی سخاوت کی وراثت دیتا ہوں۔ یہ سرداری اور وراثت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام کو عطا فرمائی، اور ثابت قدمی اور سرداری جو تھی امام حسن کو عطا فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی وسودتی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت امام حسن کے لیے میری حیبت بھی ہے اور سرداری بھی ہے۔ اور حیبت سے بدل کیا مراد ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40,000 میل دور فرمایا میری اتنی اللہ نے اتنا مجھ پر کرم کیا تو دوسرے نبیوں کو عطا نہیں ہوا، جو اللہ نے مجھے شانیں عطا فرمائی ہے فرمایا وہ اور نبیوں کو نہیں دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
فاصلے پر بندہ ہو، اللہ نے میری اتنی حیبت جو ہے وہ لوگوں پر طاری کر دی ہے، اتنا حیبت اور جلال جو کہ پھر حضور کی حسن مبارک پر، حسن مصطفیٰ پر اللہ نے 70,000 پردے ڈالے۔ یہ علیحدہ موضوع ہے۔ میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حسین میرے حسن کے لیے میری حیبت اور سرداری کی وراثت ہے۔ اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد امام عالی مقام کے لیے ارشاد فرمایا محمد حسین فلہ جرتی وجودی، فرمایا میرے حسین کے لیے میری جرت، فرمایا میری جرت جو ہے وہ وراثت ہے اور میری سخاوت جو ہے وہ وراثت ہے۔ جیسے میرے آقا سخی ہے، میرے آقا کی اولاد بھی ویسے سخی ہے، امام سیدہ خاتون جنت بھی ویسے سخی ہے، اور امام حسن بھی سخی ہے، امام حسین بھی سخی ہے۔ اس کے میں جاتے جاتے ایک آپ کو سخاوت کے بارے میں بات بتا دوں۔ جب امام حسن امام حسین جوانی کے دور میں ہے، دونوں بھائی کسی جگہ پر اکٹھے جا رہے تھے، کسی جگہ پر رستے میں آپ کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ پانی ختم ہو گیا، دیکھا دور ایک قریب کٹھیا ہے، وہاں ایک عورت رہتی ہے، اس عورت کے پاس آپ جاتے ہیں، اس عورت نے دیکھا کہ اتنے حسین و جمیل چہرے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ اس آپ نے اور بڑھیا نے پوچھا کہ اے شہزادو اتنے حسین و جمیل ہو، جب آپ آ رہے تھے تو سورج اور چاند کی کرنیں آپ پر پڑ رہی تھی، آپ کو کسی اعلیٰ نسل کے لگتے ہو۔ ابھی امام حسن امام حسین نے فرمایا ہم امام الانبیاء کے نواسے ہیں، حضرت مولا علی اور سیدہ خاتون جنت کے ساتھ لاجے ہیں۔ اب کیا کہ میں کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہمارے پاس پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس بڑھیا نے دو شہزادوں کی جو اس کے پاس تھا کھانے پینے کا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، اس شہزادوں نے کھایا، کئی سال گزر گئے، اب مدینہ منورہ میں وہی بڑھیا جس کو آپ نے آپ کی خدمت کی تھی وہ بڑھیا پھر مدینہ منورہ میں آئی، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جیسے لوگ پھر سفید پوش ہوتے ہیں، پیسے نہ ہو تو لوگ مانگتے ہیں اور کچھ لوگ ویسے ہی مانگتے ہیں۔ وہ بڑھیا مدینہ منورہ میں آئی کہ امام الانبیاء کے شہر میں جاتی ہوں، وہاں لوگوں کو کہوں گی کہ لوگ میری مدد کریں گے۔ جب وہ بڑھیا مدینہ منورہ میں آئی تو چلتے چلتے امام حسن کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ امام حسن کئی سال گزر چکے تھے لیکن امام حسن نے اس بڑھیا کو پہچان لیا کہ یہ وہی بڑھیا ہے جس نے میری خدمت کی تھی۔ پوچھا کہ ماں کس لیے آئی ہو؟ کہا بیٹا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ 1000 بکری اس بڑھیا کو پیش کی۔ سبحان اللہ۔ یہ مالی طور پر بھی اللہ نے آپ کو نوازا ہوا تھا اور پھر 1000 اشرفیاں بھی اس بڑھیا کو دی۔ اب جب بڑھیا مدینہ میں آئی تھی تو سب سے زیادہ غریب تھی۔ امام حسن نے 1000 بکریاں اس کی بارگاہ میں پیش کی بطور ہدیہ۔ اماں یہ تیرے لیے ہے، یہ 1000 کی اشرفیاں بھی تیرے لیے ہے کیونکہ وفا کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا اماں زیادہ خوش نہ ہو، ابھی تو میں نے اپنے بھائی امام علی مقام کی تجھے بارگاہ میں لے کر جانا ہے، ابھی تو حسین کے در پر ہم نے جانا ہے تیرے لیے۔ اور بڑھیا کو ساتھ لیا امام حسن نے امام علی مقام کی بارگاہ میں، امام حسین کی بارگاہ میں۔ امام حسین نے جب دیکھا بڑھیا کو کیونکہ شہزادے تھے، خون رسول تھے، اسی وقت پہچان کے یہ تو وہی بڑھیا ہے جنگل میں جس نے ہماری خدمت کی تھی۔ اب جی بھائی جان کس لیے آئے ہیں؟ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن نے فرمایا بھائی یہ بڑھیا آئی ہے، اس کو میں نے 1000 بکری دی ہے، 1000 درہم دیے ہیں، تو آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں۔ امام حسن ہمیں امام حسین فرماتے ہیں بھائی جان میری طرف سے بھی 1000 بکری اس عورت کے لیے ہے اور 1000 اشرفیاں اس کے لیے ہے۔ اب اندازہ فرمائے کہ ایک مرتبہ وفا کی ہے اس بڑھیا نے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نوازا، مدینے میں آئی تھی تو سب سے زیادہ غریب تھی، جب وہاں سے جانے لگی تو مال بھی پاس ہے، ساری مال بھی پاس ہے اور مال جو ہے وہ بکریاں بھی 2000 بھی اس کے پاس تھی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جرت یہ سخاوت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا محمد حسین فلہ جرتی وجودی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حسین کے لیے میری جرت بھی اس وراثت ہے اور میرے حسین کے لیے میری سخاوت بھی اس کی وراثت ہے۔ جس کو سخاوت امام الانبیاء نے دی ہو، جس کو جرت امام الانبیاء نے دی ہو، جس کو سخاوت امام الانبیاء نے دی ہو، جس کو طاقت اور صبر و تحمل امام الانبیاء سے ملا ہو، وہ 72 تل کے بلا میں قربان کر کے بھی کہتے ہیں
یا رسول اللہ ہم نے آپ کی خون ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، ہمارے نامے کے دین پر اگر کوئی آ جائے گی کوئی عزیز لعین میرے نامے کی شان پر گستاخی نہ کرے گا، دین کی پاسداری نہیں کرے گا، اسلام کی پاسداری نہیں کرے گا، ہم اپنا قربت کو آ کر سب کچھ قربان کر کے دین کو آبیاری دیں گے۔ یہ امام الانبیاء اور پھر حضرت امام علی مقام کی جرأت آپ نے دیکھی، 72 تن تھے، ہزاروں کا مجمع سامنے یزید کا ہے، لیکن آپ ڈرے نہیں ہیں کیونکہ مولا ہے مولا علی کا اس کے اندر خون ہے، حیدر کرار کا ان کے اندر خون تھا۔ تو میرے آقا نے چونکہ دعا دی تھی نا کہ میرے حسین کے لیے صبر بھی اور سخاوت بھی اور جرأت اور شجاعت بھی میرے حسین کے لیے ہے، یہ وراثت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرف ملی ہے۔ اور مولا علی بہتر رہا تھا کہ امام حسن اور امام حسین کو اگر ملایا جائے تو شبیہ مصطفیٰ بن جاتی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر اس بات موجود ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم شکل نہیں دیکھا جتنا ہم نے امام حسن کو دیکھا ہے، یعنی کہ شبیہ مصطفیٰ ہے۔ حضرت براء بن عازب صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر اس بات موجود ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علیہ ماشاءاللہ تبارک اللہ مسجد کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون فرمائے، کیونکہ یہ ماہ رمضان مبارک کا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں جتنے آپ خرچ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں 700 گنا تک رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ مسجد ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، تو مسجد جو کہ ماہ رمضان کا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے اندر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اس میں رب سے تجارت کر لیں، یہ مہینہ زندگی میں ہو سکتا ہے دوبارہ زندگی میں ہمیں نہ نصیب ہو، تو رب سے اگر چاہتے ہیں کہ مال بھی بڑھ جائے، عزتیں بھی بڑھ جائیں، دنیا میں وقار بھی بڑھ جائے، تو اللہ سے تجارت کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں ایک دیں گے تو ماہ رمضان کی اتنی برکات ہے 700 گنا رب العالمین عطا فرمائے گا۔ تو بڑھ چڑھ کر ویسے بھی تعاون فرمائے، ہماری جو مسجد کا جو فرد ہے جو باہر مین گیٹ ہے اس کے لیے تقریباً 1.5-2 لاکھ کا جو سامان ابھی کچھ دینا ہے، لاکھ روپے تقریباً میں رقم دینا ہے، تو ٹائلیں پھر آ رہی ہے، وہ کام جو کہ مسجد کا ہوتا رہا، فنڈ جتنا تھا مسجد کا وہ سارا فنڈ ختم ہو گیا، تو اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر کیونکہ ہر معاملے میں ہر گلی جب بھی آپ کو کال دی جاتی ہے، جب بھی آپ کے لیے جو ہے وہ یہاں سے میں پیغام بھیجتا ہوں تو آپ بڑھ چڑھ کر تعاون فرماتے ہیں ہر معاملے میں، رب العالمین آپ کے مال میں عزت اور وقار میں اللہ مزید برکت عطا فرمائے اور بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جسے بات موجود ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے دوش مبارک پر اٹھا رکھا ہے اور کہہ رہے ہیں الہی حضور نے حضرت امام حسن کو اپنے سینے پر اٹھا رکھا ہے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسن کو سینے پر اٹھا رکھا ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی حسن سے محبت فرما، اور یا اللہ جو بھی امام حسن سے محبت رکھے یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا پیارا نام ہے، قربان جائے شہدادوں کی شانوں پر، قربان جائے کہ امام الانبیاء ہو جن کا سینہ علم نشرہ ہے، جن کا سیرہ یاسین کا ہے، جن کے ہاتھ اللہ والے ہیں، جن کی پیشانی جن کی جوانی لامروں کا بھی ہے، جن کی زلفیں والتین ہیں، جن کی زلفیں والتین جن کا چہرہ والضحا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کو اپنے سینے پر حضور نے اٹھایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت امام حسن حضور کے پیٹ پر چڑھے، حضور نے فرمایا بیٹا اوپر آ، امام حسن جو کہ چھوٹے ہیں حضور کے سینے پر سوار ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب بچے چڑھتے ہیں تو پاؤں منہ پر بھی آتے ہیں، پاؤں داڑھی پر بھی آتے ہیں، پاؤں آنکھوں پر بھی آتے ہیں۔ قربان جائے حسنین کریمین کی عظمت اور شان پر امام حسن حضور کی داڑھی کو مبارک کو پکڑ رہے ہیں، حضور آپ کے قدم مبارک حضور کی داڑھی کو لگ رہے ہیں۔ قربان جائے امام الانبیاء کے نواسوں کی شان پر کتنی شان ہوگی ان کی، کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کو امام حسن کے پاؤں لگ رہے ہیں۔ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نواسے کی کیا شان ہے۔
اور آمنہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا یہ میرا حسن ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں مولا تو بھی اس سے پیار فرما. اور پھر میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحیح بخاری میں اور مسلم میں یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے اور اگلی حدیث مبارکہ ہے یہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ خاتون جنت یہاں تشریف لاتے ہیں اور فرمایا یہاں ایک بچہ ہے یعنی حضور پیار سے امام حسن کو آواز دے رہے تھے. اس بچے سے مراد امام حسن تھے. اتنے میں امام حسن رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ بھی حضور سے لپٹ گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما. اور اس کو امام الانبیاء فرما دے حضور کے دل میں خیال آ جائے تو رب کعبہ تبدیل کر دیتا ہے. یہ تو حضور کے زبان کے الفاظ ہے کہ یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما. اور آگے سنیں میرے آقا نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو میرے آقا کی آج سے محبت کرتے ہیں کہ یہ خون رسول ہے. میرے آقا نے فرمایا یا اللہ جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے محبت فرما. سبحان اللہ. یہ شان میرے آقا امام الانبیاء نے دی ہے. اب جب جو آل رسول سے محبت کرے گا تو کیا سید میرے امام الانبیاء خوش نہیں ہوں گے؟ جن کی اولاد سے محبت کی جائے جن کے بچے سے محبت کی جائے یہ دنیا کا قانون ہے کہ کسی کے بچے سے محبت کریں گے اس کا باپ اس کی ماں آپ سے محبت کرے گی اچھا نرم گوشہ رکھے گی. اب یہ تو امام یہ دنیا کا قانون ہے. اب جب اہل بیت سے محبت کریں گے امام علی مقام سے محبت ہوگی حضور کے خون سے محبت ہوگی مولا علی بھی خوش ہوں گے امام الانبیاء بھی خوش ہوں گے. جب امام الانبیاء خوش ہوں گے میرا رب بھی خوش ہوگا. یہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ یا اللہ جو لوگ ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حدیث پاک بخاری کے اندر موجود ہے. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رسول اللہ منبر پر تشریف لائے یعنی کہ جو جہاں منبر پر خطبہ دیا جاتا ہے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب جو مسئلہ بھی ہو جائے گا نا دنیا کے اندر آج کل کبھی بھی منبر کو امام نہیں چھوڑے گا جب تک ٹائم ختم نہیں ہوگا. اب جو مسئلہ اتنا مدی مسئلہ بن جائے کوئی ممبروں کو چھوڑتا نہیں ہے. کوئی ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا دنیا کے اندر کسی نے ممبر پر تقریر کرتے ہوئے جمعے کے خطبے میں اپنے تقریر کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو یا دوسرے میں چلا گیا ہو. قربان جائے امام الانبیاء کے خطبہ شام پر امام حضور ممبر پر ہے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ اس کے رسول کے احکامات کو بیان کر رہے ہیں. سامنے مسجد نبوی کا جو شہر ہے امام حسن گرتے گرتے سامنے آتے ہیں پھر گر جاتے ہیں. قربان جائے میرے آقا امام الانبیاء نے امام حسن کے لیے اپنا منبر چھوڑ دیا. منبر چھوڑ کر نیچے اترتے ہیں امام حسن کو گود میں اٹھایا پھر آ کر منبر پر بیٹھ جاتے ہیں. یہ علیحدہ حدیث سے پاک ہے. دوسری روایت اور بھی ہے کہ دونوں شہزادے تھے اور روایت دوسری ہے کہ امام حسن بھی تھے امام حسین بھی تھے. دونوں شہزادوں کو حضور نے منبر چھوڑا وہاں سے اٹھایا امام حسن کو دائیں اپنے بٹھایا اور امام حسین کو بائیں سین پر بٹھا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں امام حسن کے بارے میں حضور نے آپ کو اٹھا کر پھر منبر پر آتے ہیں اور پھر منبر پر آ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور لوگوں کو فرمایا کہ لوگوں ھذا سید یہ میرا بیٹا سردار ہے. سید کا ویسے لغوی معنی سردار ہوتا ہے. میرا آقا امام الانبیاء نے امام حسن کے لیے فرمایا لوگوں یہ میرا بیٹا حسن جو ہے وہ یہ سید ہے یہ سردار ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے دو ایسے گروہ ہوں گے جن کے اندر یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں مانگی ہیں. جب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یہ بھی حدیث پاک بخاری کی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. ایک اور روایت کے مطابق فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ میرا حسن اور حسین جنت کے دو پھول ہیں. حضور سونگتے بھی ہے حضور چومتے بھی ہے. جب حضور جنت کی خوشبو پانا چاہتے ہیں امام حسن کو چومتے بھی ہے اور امام حسین کو چومتے بھی ہے سونگتے بھی ہے.
حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، کسی بچے کو چوم لینا، محبت سے چوم لینا، لیکن آپ ان کو سونگتے بھی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں صحابہ یہ میرے بیٹے جنت کے پھول ہیں، جب میں نے جنت کی خوشبو حاصل کرنی ہوتی ہے میں ان کو سونگ لیتا ہوں۔ اور پھر میرا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا نشان جو صحیح ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، مستدرک الحاکم کے اندر موجود ہے، میرا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان الحسن والحسین سجد شباب اہل الجنہ، میرا نے فرمایا کہ لوگوں میرا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو اپنے کندھے پر سوار کروا کے اٹھائے ہوئے تھے۔ جب حضور نے اپنے کندھے پر امام حسن کو سوار کیا ہوا تھا تو کسی شخص نے پوچھا کہ وہاں صاحب بلادے کتنی بہترین سواری ہے، یعنی کہ تو امام الانبیاء کے اوپر سوار ہے تو کتنی بہترین سواری امام الانبیاء کی ہے، یعنی کہ تو سوار ہے اور جو سواری ہے وہ امام الانبیاء ہے، تو کتنی صحابہ کتنی اچھی سواری ہے امام الانبیاء کی، تو حضور پر سوار ہے۔ تو یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ حضور نے سوار کے مطلب فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن جو سوار ہے تو یہ بھی کتنا اچھا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا نشان ہمارے سامنے موجود ہے، آپ قربان جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن امام حسن رضی اللہ عنہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ لوگوں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسن کی گود میں لیے ہوئے فرما رہے تھے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان سے بھی محبت کرے جو امام حسن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر حضور کی محبت چاہتے ہیں تو حضور کے گھر والوں سے محبت کرنا پڑے گی۔ اگر حضور کے گھر والوں سے محبت نہ ہو تو بندہ حضور کی محبت کا دعویٰ جتنا مرضی نہ کرنا پھرے، جب حضور کی اولاد سے پیار نہ ہوگا تو پھر باپ کو کیسے پیار ہوگا؟ قربان جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے عزت اور شان والے ہیں، جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارتیں بھی عطا فرمائی، اور آپ کا جو علم ہے پرتباری ہے یہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نبی کے نواسوں کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ رب العالمین ہم ان کی عزت اور تکریم کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک دو مسئلے آپ نے سماعت فرمانے ہیں، میں نے پہلے میں دسیا سی کہ زکات زکات جڑی ہوتی ہے کسی بھی مال کی زکات جڑی ہے، اگر بندے کو مال 7.5 تولے سونا ہوئے وہ جو کہ زکات 52 تولے چاندی ہوئے، 52 تولے چاندی وہ تقریباً آج کل میرا خیال ہے 2500 روپیہ چاندی کا تولہ ہے یا 2400 روپیہ۔ اگر بندے کو اتنے پیسے پہ رہے ہیں جن کی قیمت یعنی کہ 52 تولے 52 تولے چاندی ہوئے، یعنی وہ تقریباً 1 لاکھ کہ 10-15 لاکھ روپے بندے کو پیا ہوئے وہ اتنے زکات ہے۔ جن پیسے ہوئے نا بندے کو پیا ہو وہ 2.5% یعنی کہ سارے مال کو اکٹھا کیتا جائے 1 لاکھ روپے بندے کو پیا تو وہ 2.5,000 روپیہ زکات ہے۔ اور آپ اسی اگر حساب لانا ہوئے کہ بندے کو جن مرضی جنہ مال پیا وہ حساب لا کے کتنے پیسے ہیں، لاکھ 2 10 لاکھ جن لاکھ روپیے ہوں جن پیسے ہو انہوں نے 40 تقسیم کر دے 40واں حصہ جو جڑا ہوتا ہے وہ زکات ہوتی ہے۔ کسی بھی حساب لانا ہوئے کسی مال کا جتنی زکات ہوئی ہے وہ سارے پیسے کا حساب لا کے وہ سارے پیسے 40 تقسیم کر دے جن پیسے بچن کے وہ زکات ہوئی ہے۔ یعنی کہ جی لاکھ روپیے پیچھے 2.5,000 روپیہ زکات ہے۔ جنہیں لوگوں کو مال ہے اج پکڑ دے پوری زکات دیو، بڑے بڑے لوگ بیٹھے زکات نہیں دیتے، مال کو دب کے رکھ دے اپنے بینکاں دے اندر بھی۔ ایک تھوڑے لوگ دیکھے جا رہے ہیں کہ پوری زکات ہی نہیں دیتے، کاج کنے تولے سونا پیا ہوتا ہے وہ اتنے زکات نہیں دیتے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سونا جہاں قیامت والے دن جہاں بندہ زکات دے دے گا ایک گنجا سب بن کے وہ ڈر بنے گا، وہ بندہ اگے بھی ہوئے گا تو سب کچھ پیچھے پیچھے ہوئے گا۔ لہٰذا اپنے جڑے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہو اگر اس مہینے زکات دو گے تو پھر ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ زکات بھی دیو جنہ کوئی مال ہے یہاں کہ زکات دیو قابل نہیں وہ زکات دین اپنے پیسے صاف کر کے کسی غریباں کو دے دیں، کسی مدرسے دے دیں۔ دوسرا
فطرانہ چونکہ 16واں روزہ ہو گیا تو فطرانے واسطے 1320 روپے مفتیان کرام نے 1320 روپے جو ہے وہ سوا 2 کلو یا 2.5 کلو کنک کا حساب لگایا جاتا ہے تو 1320 روپے فی کس فطرانہ فی بندے کا ادھر ہی بھاوے بچہ پیدا ہوا ہوئے عید والے دن وہ بھی فطرانہ ہے لیکن جتنے بھی لوگ یہ مطلب یہ نہیں کہ میں جو مالداری نہیں ہے بندہ روزے رکھ رہے ہیں تو وہ فطرانہ لازمی کر ٹھیک ہے نا اس 1320 روپے فی بندے کے حساب جڑا انجیکشن کر کے کسی مارے بندے کو دیو تاکہ وہ واسطے بھی عید کا سامان بن جائے وہ بھی اپنی خریداری کرنا چونکہ آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی کا دور ہے کہ غرباء کا بھی خیال رکھنا رب العالمین کی بارگاہ چلوائے خالق کائنات سارے قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ